پھر وہ بار بار مبالغے کے چیلنج کر رہا ہے. میں نے اس کو ایک کہا تھا کہ تو مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر دے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. تو ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں بیان کرنے لگا، اور میں نے کہا تھا وہ بیان کرنی ہے اور ساتھ اس کی شرح اور سلف کا فہم ابن تیمیہ نے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں منہاج السنہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی بیان کر دینا ہے. ٹائم قیامت تک ہے، کر بیان. جواب دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ شرح کے پیچھے پڑ گیا اور کہتا ہے حدیث بیان کرو. یار اہل حدیث سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہیں کہ نا تو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑا فتاوی عالمگیریہ پڑھنا شروع کر دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں بیان کر سکتے، اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. جی وہ سب کا مطلب نا جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا صبر کرو. 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابو تراب. جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں. بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا. یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. چلیں ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں. یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں. اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں، چھپاتے ہیں، علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے. اور آخرت میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا. پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے، ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے. آپ خود ہی فیصلہ کریں. تو وہ چیزیں یہ نہیں بیان کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. 3 باتیں ایسی میں نے سن رکھی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے. پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے، حضور نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا. دوسرا موقع خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی میں سوئے نہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا، اور صبح مولا علی کو حضور نے بلا کے وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں عمارت کی خواہش نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. جی. اور تیسرا موقع جب نجران کے عیسائی آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، اور اوپن میدان میں جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. تو رسول اللہ سیدنا علی، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، کسی کو نہیں ساتھ لے کے آئے. اس میں تو تھا عورتوں کو بھی لے آؤ، سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، اسپیشل پروٹوکول دیا. یہ 3 فضائل ہیں جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اور ابن ماجہ میں تو آگے چوتھی فضیلت بھی آئی ہے،
من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر خم کا بھی ذکر کیا. اور یہ سیم سند مسلم شریف کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جتنے دن معاویہ پھر مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہٰذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں. کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہے فضیلت سننا چاہ رہے تھے. کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, پتہ چل جاتا. اس کو بھی یا پتہ نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. ان نووی کا حال ہے تو تسی تے آج کل دے مولویوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کام شروع تو پہندا آیا بھائی. ہاں جب دو فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہے, اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. بالکل جی, ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے, تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا, 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل, اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے, ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. احد پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں, حضرت عمار کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی, پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. خیر اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. حنفیوں کو بہرحال میں نے بھی تازہ ایک تحفہ دیا ہے. کہتے جی علی بھائی کہتے ہیں جی کہ میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھا لیتا. تو بھائی کیا کرتا, اور مولا علی میری ڈیوٹی لگاتے تو میں نے نعرہ حیدری لگانا تھا نا. ہاں میں نے سیاست معاویہ زندہ باد تو نہیں کہنا تھا, میں نے تو کہنا تھا خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں بھائی حضرت علی نے اہل جمل پہ تلوار اٹھائی, اہل صفین پہ اٹھائی, اہل نہروان پہ اٹھائی, تو وہاں میں نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. ہاں میں نے تو ماننا تھا جاہلیت کی موت مر جاتا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. میں تو بیعت توڑ کے تو گناہگار ہوتا. تو ماننا تھا اولی الامر منکم, سورہ النساء نمبر 59. اور پھر دوسری بات, اس زمانے میں تو ہم بھی صحابی ہوتے, اور جب دو صحابہ لڑ پڑے آپ نے تو بولنا ہی نہیں بیچ میں. چلو نہ سو اتنوں آئے ہو نا داڑ تلے, اندازہ کر. اور بےمانی یہ ہے, وہ کراچی کا جو مفتی ہے وہابی دیوبندی اور جو لاہور کا وہابی اہل حدیث ہے, دونوں نے میرا کلپ آدھا کاٹا, اس میں آگے الفاظ تھے یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں, اتنا اصل مسئلہ جو آپ نے کہا ہم اپنی زبان کھولیں گے. میں نے کہا زبان کھولیں گے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اپنی زبان حدیث کے مطابق کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ زبانیں کھولیں گے, اگلا حصہ ہی کاٹ دیا. تو میں زبان نہ کھولوں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا بنایا ہوا ہے, ان کو چھپا لیتے ہیں جا کے اہل جمل کے پیچھے. وہ جی حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ بھی, او بھائی ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کو تو مولا علی نے معاف کیا ہوا ہے جی. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نکال دے گا, اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرے عثمان بن عفان
طلحہ اور زبیر کے بارے میں مولا علی نے تو ان کو بالکل کلیئر کٹ چٹ دے دی ہے، وہ تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. حضرت زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے تھے، المستدرک للحاکم کے اندر احادیث موجود ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم کے اندر موجود ہے. مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مار کے شہید کر دیا. لیکن اہل صفین کو مولا علی نے معاف نہیں کیا، قنوت نازلہ پڑی ہے، اللہم علیک بمعاویہ واشیاعہ وعمر ابن عاص واشیاعہ. اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر، آمین. یہ آج تک موجود ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی ہیں، میں مخالفین کے بارے میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ طے ہوگا، جو یہاں بابی بیٹھ کے خود طے کر رہے ہیں. ہاں. اور غزالی کو پتہ نہیں شیطان نے کوئی خواب دلا دیا، جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک محل ہے جس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے، حضرت علی کو بلایا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور حضرت علی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے میرا حق دلا دیا گیا. ایک خواباں ہوتے دین کھلوتے ہیں نا دا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بےچارے اپنے بھول پن میں یہ حدیث جو تھی نا، جو حضرت طلحہ زبیر کے بارے میں تھی، انہوں نے ماموں کا نام بیچ میں ویسے ہی لکھ دیا. بیان القرآن میں ریکارڈ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. دیکھیں اتنا خیال ہے ان کو ماموں کا، چاچو کا کوئی خیال نہیں ہے. ہاں سیدنا علی کزن ہے نا رسول اللہ کے، تو وہ چاچو نہیں بنیں گے، وہ تو اہل البیت بھی ہیں. ماموں کا اتنا خیال ہے کہ ماموں کے پیچھے پوری امت کو ماموں انہوں نے بنایا ہوا ہے. ماموں ماموں کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. اور پھر کس طرح بنو امیہ کا نام لیں تو فوراً حضرت عثمان کا نام لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان، عمر بن عبدالعزیز، یہ تو آل امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہو جا کے؟ ہمیں بتاؤ گے؟ ہمارا تو مقدمہ ہی خلافت راشدہ کے اوپر قائم ہے. بنو امیہ کو حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپاتے ہو، عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے؟ اور پھر چلو یہ بھی بتا دو، آیت مباہلہ کی تفسیر مسلم شریف سے تم نے بیان نہیں کی، 2812 بخاری کی قتل مار والی حدیث کی شرح بیان نہیں کی. چلو یہ بیان کر دو کہ اسلام کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں بنو امیہ نے انہیں زہر دے کے قتل کیا، صرف 38 سال کی عمر میں. میری 45 ہونے والی ہے. اتنی چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا. انہوں نے کون سا گند صاف کیا تھا کہ وہ مجدد ہیں پہلی صدی کے؟ بنو امیہ کا گند. یہی بیان کر دو. یہ بھی نہیں کر سکتے. جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو بنو امیہ سے ہیں. جی بالکل. وہ مجدد ہیں. جی بالکل. کیا کیتا ہے انہوں نے؟ اتنا نہ پوچھو. پھر بریکاں لگ جاندیاں نے. آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یقین کریں ہمارے ایک بڑے قریبی پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہے، 60+ ان کی ایج ہے. وہ مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں کٹر ناسبی تھا، پھر اللہ نے ہدایت جب دی تو میں اس رزلٹ پہ پہنچوں. کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا، میں کہتا تھا علماء یہود جو کچھ کرتے تھے، تو آج مجھے یہ وہابی علماء یہود کی مثال نظر آتے ہیں، جس طرح یہ جان بوجھ کے احادیث کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. جن کو نہیں پتا ان کو تو چھوڑ دیں، اسی لیے مغضوب علیہم ہوئے میں. ہمیں تو نہیں بابا جی نے کیا چھڑ دے انہوں نے کہڑی گال ہے، تے سوراں دے سور نے. ہاں سوراں دے سور ہم نہیں کہہ رہے، بابا جی نے کہا ہے. ہاں بابا جی نے کہا کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے.
تو پاویں کہہ کہ ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. وڈ کے پرے ماری تیری تسبیحوں نے, جو مرضی کر لو. تو اللہ سے ڈرے. ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں اب ان کے اماموں سے ثابت کی ہیں کہ اللہ کے بندو, امام ابو حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی گئی آج سے 1100 سال پہلے. 340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو محمد حارثی, جنہوں نے امام حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے پوری سند کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو بندہ ہی ضعیف ہے. وہ بندہ ضعیف تو اللہ کے بندے وہابیوں کے نزدیک ہے نا, حنفیوں کا تو امام ہے. وہابیوں کے نزدیک تو امام حنیفہ خود ضعیف ہے, ہاں حدیث کی فیلڈ میں. تو وہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ تو لینی ہے نا آپ نے. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں, جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا نہیں. فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کرتے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. مجھے تو اپنی محبت کی وجہ سے یہ ذہن میں آئی نا. اس وقت تک تو مجھے ان فتووں کا نہیں پتا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ہر دفعہ ہمارے ساتھ غیبی مدد آتی ہے, پھر یہ فتوے سامنے آ گئے. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے. اس سے بڑھ کر مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی اشرف قادری صاحب فوت ہو چکے. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2001 کے اندر. یہ مراڑیاں پیر افضل قادری صاحب کے وہ بھائی تھے گجرات کے اندر. ان کا اہل سنت رسالہ اس وقت نکلتا تھا. اس وقت ہم بھی بریلوی تھے تو ہم منگواتے تھے, یہاں تقسیم کرتے تھے. ان کی ویڈیو سامنے آ گئی جب وہ امیر شام کے حق میں نعرے لگوائے تھے نا کراچی والے باپا جانی نے, بے خطا بے گناہ معاویہ. اس کے جواب میں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. اس میں انہوں نے کہا میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتا. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. تو یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے, ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ, یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے. اس سے ناصبیت کی بو آتی. اچھا وہ ان کی ویڈیو کئی سال سے لوگ شیئر کروا رہے تھے باپا جانی کے خلاف, خود بریلوی کہ اس نے غلط کیا. پھر باپا جانی نے رجوع بھی کر لیا. اس وقت یہ جملے میں گستاخی کسی کو نہیں نظر آئی. سوچا میں نے آپ کو کہا تھا نا, میں کہوں نا خدا ایک ہے اور میں ہر ویڈیو میں کہوں کوئی بعید نہیں ہے, دو شروع کر دیں. اتنے بکس میں اترے ہوئے ہیں, ورنہ باتیں تو وہی ہوتی ہیں. سانپ سونگ گے آپ ان کو. دوسرا میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے امام حنیفہ کے بعد وہ ہیں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہے, بدر الدین عینی, جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری کی عمدۃ القاری. 855 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں, بخاری میں ایک اور حدیث ہے 7083 کہ ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں. وہ اکثر لوگ پیش بھی کرتے ہیں. یہ اس صورت میں جب لسانیت کی بنیاد پہ کوئی کر رہا ہو. اگر کوئی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونتا ہے نا, تو وہ قرآن میں سورہ الحجرات میں حکم ہے کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو قتال کرو. جی اس میں جنگ جمل صفین نہروان نہیں آتی ہے. حضرت علی نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور علی کو 2. انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب حدیث عمار پہنچ چکی تھی حضرت معاویہ کو, تم انہیں 1 اجر کی بشارت کیسے سنا سکتے ہو؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اتنے سخت الفاظ لکھے. ہم نے تو کبھی قیامت کا فیصلہ نہیں کیا. ان کا اپنا امام احمد بن حنبل کا استاد جس سے حدیثیں ہیں مسند احمد میں, امام ابن الجاد, اس نے لکھا ہے. تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے,
زبیر علی زئی صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ، لیکن انہوں نے مانا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے، پھر بھی وہ سنیوں کا امام ہے، کیونکہ احمد بن حنبل کا یعنی وہابیوں کے امام کا امام ہے وہ علی ابن الجعد۔ وہ کہتا ہے قیامت کے دن اگر مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کو اللہ عذاب دے رہا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اندازہ کرو، وہ تو آخرت پونے بیٹھا ہے، ہاں ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی پیچھے ان کا بڑا امام تابعی ابن سیرین، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث حضرت معاویہ سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ سے میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں لیکن حدیث بھی جھوٹ نہیں سی بول رہا ہوں۔ ہاں، ابو بکر عمر عثمان کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے تو نہیں ابن سیرین کہتا کہ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ویسے جھوٹا سی، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ طریقہ ہی ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، حدیث کے معاملے میں اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ کیا ہو۔ حدیث یہ تمہارا بھی یہ موقف ہے، نہیں، حدیث سب نے ماشاء اللہ تعالی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اتنی تربیت کی تھی کہ اس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس پہ میرا ایک کلپ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا۔